بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ امیر المومنین وارث علوم نبی فاتح خیبر والد شبیر و چبر منبع رشد و ہدایت محرم اسرار شیر خدا دماد مصطفیٰ حیدر کرار میدان خطابت کے شخص سیدنا حضرت علی بن ابی طالب کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، جو آپ کو رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو ابو تراب یعنی مٹی کا باپ کہہ کر پکارا جاتا تو آپ بہت خوش ہوتے۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب اور دادا حضرت عبد المطلب ہیں۔ حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہاشمی خاندان کی وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ آپ رشتہ مواخات میں اور دنیا اور آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہیں۔ آپ کی والدین رجب 30 عام الفیل بھی پیدائش کے بعد 3 دن تک آپ نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ لوگ کہنے لگے کہ شاید آپ دیکھنے سے قاصر ہیں، لیکن جب نبی خدا حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنی آغوش رحمت میں لیا تو حضرت علی نے آنکھیں کھولیں۔ گویا اب پیدا ہوتے ہی سرکار دو عالم کے عاشق تھے، اور دنیا میں سب سے پہلے جس مقدس ہستی کا آپ نے پہلی بار دیدار کیا وہ رسول خدا کی بابرکت ذات ہے۔ حضرت علی نے رخ مصطفیٰ کی زیارت کے لیے 3 دن تک آنکھ ہی نہ کھولی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی شیر خدا کی جوانی کے عالم میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے آنکھیں کیوں نہ کھولیں؟ جو میں نے گود میں لیا تو آپ کی دونوں آنکھیں کھلی تھیں۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ پر پڑے، اسی لیے میں نے 3 دن تک آنکھیں نہ کھولیں۔ حضور پاک کے سایہ رحمت میں پرورش پائی، انہی کی گود میں ہوش سنبھالا اور پروان چڑھے۔ علم الہی کے لامحدود خزانے سینہ نبوت سے حاصل کیے۔ آپ کی پہلی تربیت گاہ گود رسالت تھی۔ آپ نے سرکار دو عالم کی باتیں سنی، ان کی عادتیں سیکھیں، اسی لیے تو بتوں کی پوجا کی نجاست سے آپ کا دامن تبھی الوداع نہ ہوا، یعنی آپ نے کبھی بت پرستی نہ کی، اور آپ کو وجود اللہ کا لقب عطا ہوا۔ آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، جس پر جناب علی نے فوری لبیک کہا۔ بعض نے 9 سال اور بعض نے 8 سال یا اس سے بھی کم روایت کی ہے۔ جس روز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا اور فرمایا، میرے بعد کفار مکہ کی امانتیں لوٹا کر آنا۔ آپ نے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ عجب بات ہے، تلواروں کی چھاؤں میں آپ اتنی سکون کی نیند سوئے کہ ایسی نیند پھر آپ کو کبھی نصیب نہ ہوئی، چونکہ آپ جانتے تھے کہ آج کی رات موت تو آ نہیں سکتی۔ آپ جیسا بہادر پورے عرب و عجم میں نہ تھا۔ آپ کی ہیبت و بے باکی سے بڑے بڑے بہادر لرزا جاتے۔ آپ نے تمام غزوات میں سوائے غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی، کیونکہ غزوہ تبوک میں سرکار دو عالم نے آپ کو اپنا خلیفہ بنا کر مدینہ منورہ میں بھیجا تھا یا چھوڑا تھا۔ دستی جری میں سرکار دو عالم کے حکم سے آپ یمن کے سفیر بن کر اہل یمن کو دعوت اسلام دینے کے لیے گئے، جہاں کثیر تعداد نے دین اسلام حق قبول کیا۔ قدرت نے آپ کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائیں۔ آپ فن کتابت کے بھی ماہر تھے۔ آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک آج بھی ایران میں امام رضا کے عجائب خانے میں موجود ہے۔ آپ بہترین قاضی تھے۔ آپ کے فیصلے آج بھی دنیا کے عدالتوں میں اتھارٹی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو قرآن پاک کے ساتھ سابق کتب آسمانی اور صحیفوں کا بھی علم پڑھایا۔ آپ نے علم گروہ، علم الداد، علم الفرائض، علم کلام، علم خطابت، علم معینی و بیان، علم منطق، علم صرف و نحو، علم لغت، علم فقہ، علم نفسیات اور علم حکومت رانی میں وہ انمول موتی سپرد انسانیت کیے جو کہ رہتی دنیا تک جادو حق کو صداقت پر چلنے والوں کے لیے مشعل راہ کے طور پر رہنمائی کرتے رہیں گے۔
مسند خلافت پر بیٹھنے کے بعد کسی سے انتقام لینے کے بجائے اسلام کے تحفظ کے لیے کوشاں رہے۔ آپ نے تاجروں اور مزدوروں کی سرپرستی، کاشتکاروں سے تعاون، قیدیوں سے اچھا برتاؤ، دشمنوں سے عفو و درگزر، بیوگانوں اور یتیموں کی سرپرستی، افسرانوں کی نگرانی جیسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ آپ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں لسان نبوت نے فرمایا، علی تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے، مگر ہارون نبی تھے، آپ نبی نہیں ہو۔ آپ احکام فقہ و سنت میں ماہر تھے، نہایت قوی تھے، رنگ قدمی تھا، آپ کی رہائش مبارک گنی اور دراز تھی۔ آپ نے اپنے قاتل کو شربت پلانے کا حکم فرمایا۔ 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو حالت روزہ میں آپ کو کوفہ کی مسجد میں جام شہادت نصیب ہوا۔ حضرت امام حسن اور حضرت عبداللہ بن جعفر نے آپ کو غسل دیا۔ نماز جنازہ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن نے پڑھائی۔ 4 سال 8 ماہ اور 9 دن خلافت فرمائی۔ آپ فرمایا کرتے تھے، مجھے نبی پاک سے علم ایسے ملا جیسے پرندے اپنے بچے کو غذا دیتا ہے۔ آپ نے زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی۔ آپ کی مقدس تعلیمات پر چل کر ہم اپنی دنیا اور آخرت سب سنوار سکتے ہیں۔ حکمران آج بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے سیدنا مولا علی کے مقدس اقوال و سیرت پر عمل کریں۔ اللہ اپنے کامل بندوں کے صدقے وطن عزیز پاکستان اور تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائے اور ہماری انفرادی و اجتماعی مشکلات آسان فرمائے۔ آئیے آج یوم ولادت جناب علی شیر خدا پر ہم یہ عہد کریں کہ ہم اتحاد بین المسلمین کا عملی مظاہرہ کر کے سب متحد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔